تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام، آیت نمبر 95 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ اس کی قدرت کی کاریگری دیکھیے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جیسے نطفہ سے حیوان اور خشک دانے سے سرسبز پودے نکالتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جیسے حیوان سے نطفہ اور پودے سے دانہ نکالتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو عظیم الشان قدرتوں کا مالک ہے اور عبادت کی تمام قسموں کا تنہا مستحق ہے۔ پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اس ذات باری تعالیٰ کی بجائے دوسروں کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ حیرت تو ہے، وہ اللہ جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح روشن نکالنے والا ہے، پھر اس نے رات کا اندھیرا طاری کر کے سب کو سکون اور آرام کا موقع فراہم کیا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، جس سے وقت، دن، رات، مہینوں اور سالوں کا حساب وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں بیان کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید اور کمال قدرت اور اس کے کمال علم کا بیان شروع کیا گیا ہے، جو اس صورت کا اصل موضوع یہ ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، النوى یہ نواتن کی جمع ہے، اس لیے ترجمہ گٹھلیاں کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دانے کو پھاڑ کر لہلہاتا ہوا پودا اور گٹھلی کو پھاڑ کر کھجور کا ہرا بھرا درخت نکالتا ہے، یہ اس کی کاریگری ہے۔ لیکن لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی غیر کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر اوصاف رکھتی ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ دانے اور گٹھلی سے جو مردہ جمادات کی طرح ہے نا، زندہ نباتات نکالتا ہے، تبھی تو وہ درخت بنتے ہیں، پودے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے 36 میں، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا، وہ اسی میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہوا، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون،
پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور کچھ معلوم بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا بھی کیا ہے اور پروان بھی چڑھایا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم کبھی بنجر زمین سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، پھر کبھی اسے سرسبز بھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی زندہ کرے گا۔ مسند ابی داود کی روایت ہے۔ ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، یہ ہے اللہ، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم، اور اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے، یہ اس زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کے پردے سے صبح کی روشنی کو نکالتا ہے، اور اس نے رات کی تاریکی کو انسان کے لیے وجہ سکون بنایا ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد انسان رات کو سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اور سورج اور چاند دونوں ایک طے شدہ مقرر حساب کے مطابق چل رہے ہیں، کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی موسم سرما اور موسم گرما میں منزلیں مقرر ہیں جن کے مطابق یہ چلتے ہیں، اور اسی پر رات دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا ہے، اور رات دن کا چھوٹا یا بڑا ہونا بھی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کی دلیلیں ہیں۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس سے مراد کیا ہے؟ رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر سو اندھیرا چھا جاتا ہے، تاکہ رات کو صرف انسان نہیں تمام اشیاء آرام اور سکون حاصل کر سکیں۔ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ کہ سب لوگ آرام کریں، جیسے سورہ ضحیٰ آیت نمبر 1 اور 2 میں آتا ہے نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے تو اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی ہر چیز آرام اور سکون حاصل کرے۔ سورہ لیل آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 40 یعنی 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا کے پکڑے، نہ رات ہی دن سے پہلے آتی ہے، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے، سب اس نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا، یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي، اور سورج جو چل رہا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ ہر چیز جو اس نے بنائی ہے جو آپ کو بڑی منظم نظر آتی ہے نا، یہ خود سے منظم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں جو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا، اس کا فائدہ بھی بتایا کہ ان کے ذریعے خشکی اور تری کے راستوں پر جو سفر ہوتا ہے، رات کی تاریکیوں میں لوگ راستہ پہچانتے ہیں۔ تو ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد تو یہ ہوا نا کہ یہ راستہ بتاتے ہیں، لیکن مزید اور دو مقصد بھی ہیں جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں، جیسے آسمان کی زینت ہیں ستارے، اور شیطانوں کی مرمت کرنے کے لیے ہیں۔ سورہ ملک پڑھتے ہیں نا آپ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ترجمہ کرنے کی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کی قدرت، اس کی بادشاہت، اس نے زندگی اور موت کیوں بنائی۔ بار بار آسمان کو دیکھو، کوئی شگاف نہیں، دوبارہ نگاہ کو اٹھاؤ اور یہ جو تارے ہیں یہ زینت ہیں، شیطانوں کو مارنے کے لیے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں ہیں ستاروں کے بارے میں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی بندہ ستاروں کے بارے میں کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ستاروں کی ایک دنیا ہوتی ہے
تمہارا ستارہ کیا ہے، میرا کیا ہے، اس کے مطابق مستقبل ہوتا ہے، عادات ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ تو ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے: آسمان کی زینت، شیطانوں کو مارنا، اندھیری رات میں مسافروں کو سیدھا راستہ دکھانا۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی کہے گا اور کام ہے وہ غلطی پر ہے، اس نے اپنی قسمت برباد کر لی۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم سیکھا، یہ جو ستاروں کا علم ہے، تمہارا ستارہ آج کیا کہتا ہے، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ ابو داود کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہوئی تھی۔ آپ نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ کچھ لوگ مجھ پر ایمان لائے تھے، ابھی وہ ایمان والے ہیں، لیکن بعض لوگ کافر ہو گئے ہیں۔ جس نے کہا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے بارش ہوئی ہے، تو وہ میرے ساتھ ایمان لایا ہے، اور اس نے ستاروں کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور جس نے کہا ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ ستارے پر ایمان لایا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہٰذا اپنے سٹارز معلوم کرنا کہ میرا یہ سٹار ہے، اس مہینے میں میری پیدائش ہوئی تھی، اس کے مطابق آج کا دن کیسا رہے گا، ٹھیک ہے، عادات کیسی ہوں گی، مستقبل کیسا ہوگا، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، شرکیہ عقیدہ ہے، یہ گمراہی ہے اور شرک ہے۔ علم اور قدرت کا مالک صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں جو علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، 2 جگہ ہیں، ایک ٹھہرنے کی اور ایک سونپے جانے کی۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت تخلیق کی ایک اور مثال بیان کی گئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال ہے۔ باری تعالیٰ نے انسان کو صرف آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ وہ اس طرح کے باپ کی پیٹھ میں نطفے کو پیدا کیا، پھر اسے ماں کے رحم میں پہنچایا، جہاں وہ تخلیق کے مختلف مراحل میں سے گزرتا ہے، پھر انسان بن کر پیدا ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے کیسے پیدا کیا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 1 میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ وہ جان کون سی تھی؟ آدم علیہ السلام۔ اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ یہ اس کا ہی کمال ہے نا، کسی اور کا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور سونپے جانے کی جگہ بنائی۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اب اس سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1، ٹھہرنے کی جگہ ماں کا رحم، اور سونپے جانے کی جگہ باپ کی پشت ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے اس کے برعکس اپنا قول ذکر کیا ہے کہ فَمُسْتَقَرٌّ باپ کی پشت ہے اور مستودع ماں کا رحم ہے۔ بعض نے
ان سے دنیا اور آخرت یا قبر مراد لی ہے۔ اول ماں کے پیٹ میں ہی ایک بچہ سپرد ہوتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ دنیا میں رہنے کی صلاحیت حاصل کر لے، پھر دنیا میں آ کر ٹھہرتا ہے، پھر سپرد ہوگا قبر میں تاکہ آہستہ آہستہ آخرت کا اثر قبول کر سکے، پھر جا کے ٹھہرے گا جنت یا جہنم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو ساری زمین سے لی گئی تھی، اسی لیے بنی آدم کی زمین کی طرح مختلف قسمیں ہیں، رنگت کے اعتبار سے کوئی سرخی مائل، کوئی گورا، کوئی کالا، اور طبیعت کے اعتبار سے بھی کوئی خوش مزاج، کوئی اکھڑ مزاج، کوئی اچھا کوئی برا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے ان روحوں کو نکالا جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، اور وہ روحیں آدم علیہ السلام کو دکھا کر فرمایا کہ یہ تمہاری وہ اولاد ہے جو سلسلہ بسلسلہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے اللہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ کو مقرر کر دیا۔ میں بتا چکی ہوں اس کا ایک معنی تو ماؤں کا رحم اور باپ کی پشت ہے، دوسرا یہ کہ اس اللہ نے زمین کی سطح پر تمہارے قیام کی جگہ بنائی، مرنے کے بعد زمین کے اندر تمہارے سپرد کرنے کی جگہ بنائی۔ زندگی میں ہر شخص کی قیام گاہ اور مرنے کے بعد ہر شخص کی قبر مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سخت گناہگار تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور پھر آگ جلا دینا، یہاں تک کہ جب آگ میرے گوشت کو جلا دے اور میری ہڈیوں تک چلی جائے تو میری ہڈیوں کو پیس دینا، اور جو راکھ ہوگی نا آندھی والے دن اسے دریا میں بکھیر دینا۔ اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے اتنا سخت عذاب دے گا جو اس نے پہلے کسی کو بھی نہ دیا ہوگا۔ الغرض جب وہ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے وصیت کے مطابق اسے جلایا اور اسی طرح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے جو ذرات زمین میں ہیں وہ زمین ان کو جمع کرے۔ زمین نے حکم کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ نے ان ذرات کو جمع کیا اور وہ انسانی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ، چاہے کوئی جل جائے ڈوب جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا اللہ تیرے ڈر سے۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر بندے کی قیام گاہ اور قبر مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کو دوبارہ وہیں سے اٹھا لے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کی ہیں جو سمجھتے ہیں۔ پہلے کہا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جو علم رکھتے ہیں، اب کہا لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ جو سمجھ رکھتے ہیں۔ فقہ سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں نا، گہری سمجھ ہونا، بس اوپر اوپر کا علم نہیں بلکہ اس کی حکمت بھی معلوم ہے، اس کی اصل روح بھی معلوم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا
وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے اس میں جھکے ہوئے خوشے بھی ہوتے ہیں، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لے کر آئے، اس کے پکنے کی طرف دیکھو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ پہلے کہا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، آگے چل کے کہا لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور اب آ گیا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اچھا، یہ جو تھا نا لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، پہلے آفاقی دلائل بیان کیے جو انسان کی ذات سے باہر کی دنیا ہے، دوسری آیت میں نفس کے دلائل بیان کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، جہاں پہ آیا تھا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وہ آفاقی دلائل تھے، اس کی ذات سے باہر نکل کے علم کی بات ہوگی۔ جب اس کی ذات کی بات آئی نا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر کہا سمجھ بوجھ رکھنے والے، کیونکہ اپنے نفس کو سمجھنا ہے تو ذرا غور کرنا ضروری ہے۔ اور اب کہا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، کن چیزوں میں؟ آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سب سے پہلے وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب پانی اتارا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی نباتات پیدا کی، انگوری نکالی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم نے سبز کھیتی نکالی، اس کھیتی میں تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے بھی نکالے۔ قِنْوَانٌ، آگے چل کے آپ ایک لفظ پڑھیں گے، اسی آیت کا حصہ ہے، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور اس کے بعد کھجور کے درختوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جھکے ہوئے خوشے بھی نکالے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور پھر باغات ہیں انگوروں کے، زیتون کے، انار کے۔ بعض دفعہ آپس میں ملتے جلتے لگتی ہیں کچھ چیزیں، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے، لہٰذا حکم کیا ہے، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو جب وہ پھل آتا ہے اور پکتا ہے۔ اچھا، یہ کنوان جو ہے نا، یہ کنون کی جمع ہے، اس کا معنی ہے خوشہ۔ دانیاتن، یہ دنا یدنو سے اس میں فاعل ہے، یعنی قریب، مراد کیا، نیچے کو جھکے ہوئے۔ مشتبہا وغیر متشابہ، یعنی پتے اس کے ملتے جلتے ہیں لیکن پھل اس کے مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کی اب عظیم دلیل پیش کر دی ہے کہ انسانوں کے لیے بہت بڑی جو نعمتیں ہیں نا، ان کا ذکر آ گیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے بادل سے پانی برساتا ہے سب سے پہلے، پھر اسی پانی کے ذریعے مختلف اقسام کے پودے پیدا کرتا ہے، پھر اس پودے کو تر و تازہ اور سبز درخت بناتا ہے، پھر ان درختوں میں گچھوں کی شکل میں ڈھیر سارے دانے پیدا کرتا ہے، جیسے گیہوں، جو اور چاول کے خوشے ہوتے ہیں، کبھی آپ غور کیجئے گا، کبھی دیکھے ہوں آپ نے۔ اور کھجور کے درختوں میں گچھے پیدا کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ خوشے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، ترتیب کے ساتھ آہستگی سے یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے، اور یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے انگوروں کے باغ بسا دیتا ہے اور زیتون اور انگور انار پیدا کرتا ہے۔ بعض حیت ایسی ہوتی ہیں کہ آپس میں مشابہ ہوتی ہیں، جیسے پتے، لیکن پھل مشابہ نہیں ہوتے، بلکہ ہر پھل میں بھی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ آم کئی اقسام کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر پودے کے پھل کی لذت الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان میں سے ہر ایک کو دیکھو تو صحیح، جب پھل نکلتا ہے کیسا کمزور اور بیکار سا ہوتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے کتنا نفع بخش اور لذیذ ہوتا ہے اور لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں، جب وہ نکلتا ہے تو اس کا کاروبار نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ان سب چیزوں پر نگاہ عبرت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ ان کو پیدا کرنے والے کی عظیم قدرت پر ایمان لائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی ہوئی ہے۔ پھر نباتات اگتی ہیں، کھیتیاں نکلتی ہیں، اس میں دانے ہوتے ہیں تہ بتہ، خوشے ہوتے ہیں کھجور کے درختوں کے ساتھ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے پانی کے ذریعے سے ہی۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشہ آور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو۔ اب تمہاری مرضی ہے، ہم نے تو پھل پیدا کیے ہیں، باغات دیے ہیں، بعض لوگ رزق حاصل کرتے ہیں اور بعض کیا کرتے ہیں، اسی سے نشہ بناتے ہیں۔ حکم کیا ہے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، جب پھل نکلے اور پکنے کا ٹائم ہو، دونوں اوقات میں غور کرو۔ پھل کو کھاتے ہو نا، لاتے ہو، اس کا حق بھی ادا کرو، تدبر کیا کرو، اور غور و فکر کے بعد اس کا حق ادا کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو، یعنی عشر دینا۔ سورہ رعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیتی ہے، اور کھجور کے درخت کئی تنوں والے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے کئی تنے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا ایک تن ہے، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ کہ پانی تو ان کو ایک ہی مل رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں، زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، پھر ایک ہی پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، اور باغات دیکھیے مختلف۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ عظیم قدرت اور عظیم نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے سے نرم و نازک انگوری نکالی، جس سے تہ بتہ دانوں سے بھرے ہوئے خوشے نکالے۔ کھجور کو دیکھ لو، پہلے ایک تنا سا نکلا، درخت بن گیا، پہلے کچا پھل اس نے بنایا، کچی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، پھر رنگ بدلا، بڑا ہو گیا، پھل پہلے دیا پھر پکا،
جب کچا ہوتا ہے کوئی حیثیت نہیں، پک کر کس قدر لذیذ ہوتا ہے، انگور ہو، زیتون ہو، انار ہو، کھجور ہو، کھاتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کیا ہم نے۔ ترمذی میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب نیا پھل دیکھتے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے، آپ اسے لے لیتے اور یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کیا نا، ہر حال میں۔ وبارک لنا فی مدینتنا، اور ہمارے شہر میں برکت دے۔ وبارک لنا فی صاعنا، اور ہمارے صاع میں مدد عطا کر، برکت دے۔ وبارک لنا فی مدنا، اور ہمارے صاع اور مد میں برکت عطا کر۔ یہ صاع اور مد کیا ہے؟ یہ پیمانے ہیں، جیسے غلہ ماپنے کے لیے پیمانے ہوتے ہیں نا، تو کہا یہ جو ہم ماپتے ہیں نا، اللہ اس میں بھی برکت عطا کر، بے برکتی نہ ہو۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ آج آپ دیکھیے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ پھر جو سب سے چھوٹا بچہ نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر وہ نیا پھل سب سے پہلے اسے عطا فرماتے۔ یہ مسلم میں بھی روایت آتی ہے اور ترمذی میں بھی۔ لہذا جب پھل کھاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں، دعا پڑھا کریں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اب کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پیدا کیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لی۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم نے آج کا جو رکوع پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے کے لیے آسمان و زمین اور ان کے درمیان والی چیزوں میں سے 5 دلائل بیان کیے ہیں۔ 5 دلائل آپ نے پڑھے ہیں۔ اب بتایا کہ بعض لوگ پھر بھی اللہ کے لیے اوروں کو، مثلاً جنوں کو شریک بناتے ہیں، حالانکہ جنوں کو، انسانوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا جہالت ہی تو ہے۔ عرب میں بعض فرقے ایسے بھی تھے جو جنات اور خبیث شیطانوں کی عبادت کرتے تھے اور مصیبت کے وقت ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ہماری مشکلوں کو حل کر دیں گے۔ آج بھی بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ جنات اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان سب کی اس آیت میں تردید کی گئی ہے کہ جنہوں نے بغیر سمجھے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے، اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی ہیں۔ عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، کہا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اس چیز سے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں نے کیا کیا؟ جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، اور اللہ کا حکم ماننے کی بجائے انہوں نے جنوں کا حکم بھی مانا۔ آپ سورہ النساء آیت نمبر 117 سے 120 میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مؤنث کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ شیطان کون ہے؟ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، جس نے کہا میں ہر صورت تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لوں گا، مقرر کیا ہوا۔
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اس نے یہ کہا تھا میں ضرور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، امیدیں ضرور دلاؤں گا، میں انہیں ضرور حکم دوں گا۔ یہ نون تاکید ہے نا، لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ ہے، نون مشدد ہے، تاکید کا معنی ہے۔ میں ان کو ضرور حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلیں گے۔ جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، بڑا واضح خسارہ۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے، امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دے سکتا، وہ یہی کر سکتا ہے بس۔ لہذا جنوں کو نہ صرف شریک بنایا بلکہ ان کی اطاعت بھی کرنا شروع کر دی۔ یہ جتنے کام میں نے بتایا ہے نا، گمراہ کرنا، امیدیں دلانا، جانوروں کے کان کاٹ دینا، اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کرنا، یہ کس کی اطاعت ہے؟ کس کی بات مانی جا رہی ہے؟ جنات کی۔ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنائی بغیر کچھ جانے۔ علم ہوتا تو ایسا کرتے ہی نا۔ اس میں مشرکین کا ذکر تو ہے ہی، یہود و نصارہ بھی شامل ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے، کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ تو بیٹے اور بیٹیاں بنانے سے مراد کیا ہے؟ جیسے انبیاء کو بیٹا قرار دیا گیا لوگوں کی طرف سے، یہود و نصارہ کے علاوہ مشرکین سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النجم آیت نمبر 19 سے 22 میں أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، اور تیسری ایک اور دیوی بھی تھی ان کی، منات، اس کو دیکھا؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اس وقت ناانصافی کی تقسیم ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹے مانگتے ہو اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں مقرر کی ہیں، دیویاں مقرر کی ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹی قرار دیا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 149 سے 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے جبکہ وہ حاضر تھے؟ یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو کیا فرشتے مؤنث ہیں؟ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا کیا اس وقت تم لوگ حاضر تھے؟ سن لو، بے شک وہ یقیناً اپنے جھوٹ ہی سے یہ باتیں کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی ہے، نہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ کیا ہے تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ اپنے لیے تو تمہیں بیٹے پسند ہے، بیٹی ہو جائے تو تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں
اس کا یہ کہنا ہی گالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لم یلد ولم یولد، عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بردبار ہے، یعنی حوصلے والا ہے، کہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کو صاحب اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ اس کے باوجود انہیں صحت اور عافیت سے رکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے رزق کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو کچھ یہ مشرکین یہود و نصارہ یا کوئی بھی اور مشرکین مکہ کے علاوہ جو کچھ بھی وہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یہ سمجھ آتی ہے کہ سورۃ الانعام کا جو اہم ترین اس وقت موضوع ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔